بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، کیسے آپ سب؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ میں ایم علی آپ سبھی کا حیدری اسٹڈی پوائنٹ یوٹیوب چینل پہ خیر مقدم کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ LT گریڈ اردو کے سلیبس کے مطابق ہم لگاتار آپ لوگوں کو کلاسز دستیاب کرا رہے ہیں۔ آج کی ہماری 14ویں کلاس میں ہم اردو کے ایک اہم غزل گو شاعر جن کا نام ہے خواجہ میر درد، ان کو ڈسکس کریں گے۔ سب کو پتہ ہے کہ خواجہ میر درد ایک صوفی شاعر تھے۔ 1781 عیسوی میں دلی میں پیدا ہوئے اور 1785 عیسوی میں دلی میں ہی ان کا انتقال ہوا۔ یعنی خواجہ میر درد ایسے شاعر ہیں جنہوں نے دلی نہیں چھوڑی۔ جب دلی تاراج ہوئی، نادر شاہ کا حملہ ہوا، 1857 کا غدر ہوا، تو بہت سارے شعراء دلی چھوڑ کے لکھنؤ ہجرت کر گئے تھے، جن میں بڑے بڑے ناموں میں سودا اور میر تقی میر وغیرہ تھے۔ لیکن درد نے دلی نہیں چھوڑی، جس طرح سے ذوق نے بھی دلی نہیں چھوڑی۔ ذوق کو حیدرآباد کے ایک دیوان نے یہ دعوت دی تھی جن کا نام تھا چندو لال شاداں۔ انہوں نے دعوت دی تھی کہ آپ دکن آ جائیے، تو ذوق نے ایک شعر پڑھا تھا کہ گر چہے ملک دکن میں ان دنوں قدرے سخن، کون جائے ذوق پر دلی کی گلیاں چھوڑ کر۔ تو جس طرح سے ذوق دلی چھوڑ کر نہیں گئے، ویسے ہی درد بھی ہمیشہ دلی میں ہی رہے۔ درد کے مورث اعلیٰ محمد طاہر نقشبندی تھے، جو کہ اورنگزیب کے زمانے میں بخارا سے دلی آئے تھے۔ درد کے والد کا کیا نام تھا؟ یہ نام بہت زیادہ اہم ہے کیونکہ یہ خود ایک شاعر تھے جن کا نام تھا خواجہ محمد ناصر۔ خواجہ محمد ناصر درد کے والد کا نام ہے۔ یہ بھی صوفی شاعر تھے۔ ان کا تخلص عندلیب تھا۔ یہ پوائنٹ کئی بار پوچھا جا چکا ہے کہ عندلیب تخلص کس مشہور شاعر کے والد کا تھا؟ تو درد کے والد کا تخلص عندلیب تھا، ان کا نام خواجہ محمد ناصر تھا۔ خواجہ ناصر عندلیب نے رموز طریقت و معرفت پر 2 کتابیں لکھیں۔ ان کتاب کا نام کیا ہے؟ ایک ہے نالہ عندلیب اور دوسرا ہے رسالہ ہوش افزا۔ یہ 2 تصانیف یاد رکھیے گا، درد کے والد کی ہیں۔ درد نے دلی نہیں چھوڑی، جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ ذوق کی طرح درد نے بھی کبھی دلی نہیں چھوڑی۔ ایک صوفی شاعر تھے، مگر فن موسیقی سے ان کو کافی گہرا لگاؤ تھا۔ چونکہ درد ایک صوفی شاعر تھے، تو میں چاہتا ہوں کہ 2 اشعار ان کے ایسے سنا دوں جن سے ان کے صوفی شاعر ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ ویسے تو ان کے بہت سارے اشعار صوفیزم پہ ہیں، لیکن 2 ہی اشعار جو کہ امتحان میں اکثر پوچھے جاتے ہیں، یہ 2 اشعار آپ سن لیجئے۔ جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا۔ یہ درد کا شعر ہے اور اس کا موضوع صوفیزم ہے، تصوف ہے۔ دوسرا شعر ہے کہ ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، میرا یہ دل ہے وہ کہ جہاں تو سما سکے۔ تو یہ شعر بھی خواجہ میر درد کا ہے اور اس کا موضوع بھی تصوف ہے۔ خواجہ میر درد تصوف کی طرح فلسفہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود کو بھی اپنی شاعری میں استعمال کرتے تھے، یا پھر یوں کہا جائے کہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود درد کے پسندیدہ موضوعات تھے۔ درد کے مطابق شاعری کوئی ایسا کمال نہیں ہے جسے آدمی اپنا پیشہ بنا لے اور اس پر ناز کرے۔ مجنوں گورکھپوری، شمس الرحمن فاروقی، رشید حسن خاں اور خلیل الرحمن اعظمی، انہوں نے درد کو خالصتاً صوفی شاعر ماننے سے انکار کر دیا۔ درد صوفی شاعر تو ہیں، لیکن خالصتاً صوفی شاعر کہنا یہ ان چاروں لوگوں کے مطابق صحیح نہیں ہے۔ انہوں نے انکار کر دیا، مجنوں نے، شمس الرحمن فاروقی نے، رشید حسن خان اور خلیل الرحمن اعظمی نے۔
दर्द ने खुद को गुलशन मानी का अंदलीब कहा है। अंदलीब तखल्लुस किसका है? दर्द के वालिद का है, और वो ख़ुद को गुलशन मानी का अंदलीब कहते हैं। कुदरतुल्लाह कासिम ने अपने तज़किरे में, इनके तज़किरे का क्या नाम है? मजमुआ नग़्ज़, तो उसमें दर्द को मर्द वजही लिखा है। मीर तकी मीर से जब उनके ज़माने में पूछा गया कि कितने शायर आपके हम असरों में हैं, तो उन्होंने कहा था 2.5 शायर हैं। एक ख़ुद वो पूरे मुकम्मल शायर, सौदा पूरे मुकम्मल शायर, और दर्द को उन्होंने आधा शायर कहा था। दर्द को आधा शायर क्यों कहा था? क्योंकि वो सिर्फ़ गज़ल लिखते थे, कसीदा, मसनवी, मरसिया वगैरह नहीं लिखते थे, जिसकी वजह से मीर ने दर्द को आधा शायर कहा था। बकौल वहीद अख्तर, दर्द पहले शायर हैं जिन्होंने उर्दू गज़ल को तसव्वुफ़ के मैदान में फ़ारसी शुअरा के बराबर खड़ा होने के लायक बना दिया। तो ये जो कौल है पूछा जा सकता है कि किसका है? वहीद अख्तर का है। इमदाद इमाम असर ने अपनी किताब का नाम क्या है? काशिफुल हक़ाइक़। तो ये भी याद रखिएगा, ये एक किताब है, अक्सर इम्तिहान में पूछ ली जाती है। तो इमदाद इमाम असर की ये किताब है। इसमें इन्होंने दर्द के बारे में लिखा कि कसक में, सोज़ो गुदाज में दर्द की गज़लें मीर की गज़लों के दोष बदोश हैं। ठीक है। अब ये कौल काफ़ी अहम है। एलटी ग्रेड सन 2018 में भी ये कौल पूछा जा चुका है कि दर्द ने तलवारों की आबदारी नश्तरों में भर दी है। ये जो कौल है किसका है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद का है। देखिए ऐसा ही कौल एक एहतशाम हुसैन का है सौदा के बारे में, कि वो अपनी कलम की नोक को जहर में बुझा लेते थे और नज़मों से आग की लपटें निकलने लगती थी। वह कौल एहतशाम हुसैन का है सौदा के बारे में। लेकिन दर्द ने तलवारों की आबदारी नश्तरों में भर दी है, ये कौल मोहम्मद हुसैन आज़ाद का है दर्द के बारे में। असरारुस सलात ये दर्द की किताब है। ठीक है, ये उनकी पहली तसनीफ़ है, नमाज की अहमियत के बारे में है, जिसे दर्द ने महज 15 साल की उम्र में लिखा था। इसके अलावा वारदाते दरूद नहीं, वारदाते दर्द ये 1758 में लिखा था। ये नसरी रिसाला है जो 2 दिबाचों और 111 वारदात पर मबनी है। 2 दिबाचों और 111 वारदात पे। इल्मुल किताब ये तसव्वुफ़ के बुनियादी रमूज़ व नुकात पर मबनी एक किताब है, दर्द की इल्मुल किताब। इसके अलावा नाले दर्द, आहे सर्द, शमए महफिल और दर्द दिल, ये सब ख्वाजा मीर दर्द की तसानीफ़ हैं। ठीक है। दर्द का दीवान जो फ़ारसी में था, फ़ारसी दीवान 1309 हिजरी में दिल्ली से शाये हुआ था। दर्द के पूरे दीवान में न कोई कसीदा है, न मरसिया, न ही मसनवी। इसीलिए तो मीर तकी मीर इनको आधा शायर कहते थे। 2 अशार मैंने दर्द के सुनाए थे और भी सुन लीजिए। सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगी अगर कुछ रही तो ये जवानी फिर कहाँ। तो ये किसका है? दर्द का शेर है। अच्छा, मैं एक आप लोगों से सवाल पूछ रहा हूँ, कमेंट में बताइएगा। सैर कर दुनिया की गाफिल, ये जो टाइटल मैंने अभी पढ़ा, सैर कर दुनिया की गाफिल, ये किसका सफ़रनामा है आप लोगों को बताना है। ठीक है, ये सफ़रनामा है सैर कर दुनिया की गाफिल। तो ये सफ़रनामा है किसका है आपको कमेंट में बताना है। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे कर रो बयां। ये शेर बहुत ज़्यादा अहम है। इसकी अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि ये शेर मीर अमन ने दास्तान बागो बहार में भी इस्तेमाल किया है। कौन से दरवेश के किस्से में इस्तेमाल किया है ये आप लोगों को बताना है। ज़िक्र मेरा ही वो करता था सरीहन, लेकिन मैं जो पहुंचा तो कहा खैर ये मज़कूर न था। ये शेर भी ख्वाजा मीर दर्द का है। तरदामनी पे शेख हमारी न जाइए, दामन निचोड़ दें तो फरिश्ते वज़ू करें।
یہ شعر کس کا ہے؟ خواجہ میر درد کا ہے۔ اب چلیے درد سے متعلق کچھ سوالات کرتے ہیں۔ آج کی جو کلاس ہے وہ مختصر ہوگی، کل ہم میر تقی میر کے بارے میں پڑھیں گے، تفصیل سے پڑھیں گے۔ ڈھیر سارے سوالات آپ کو میر تقی میر سے دیکھنے کو ملیں گے، کیونکہ میر تقی میر سے سبھی امتحانات میں سوالات ضرور آتے ہیں، اور ہم کوشش کریں گے کہ ہر ایک امتحان سے سوالات نکال کے اچھے چنندہ سوالات آپ کو حل کرائیں۔ چلیے، تصوف کس کے شاعری کی شناخت ہے؟ تو صوفی شاعر کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں خواجہ میر درد۔ آپشن سی درست ہے۔ اس کا دیوان اگرچہ مختصر ہے لیکن حافظ کی طرح سراپا انتخاب ہے۔ یہ ایک قول ہے، آپ کو یاد رکھنا ہے۔ یہ قول کس کا ہے؟ یہ بیان میر حسن کا ہے۔ جی ہاں، وہی میر حسن جو کہ لکھتے ہیں سحر البیان۔ انہوں نے شعراء اردو کا تذکرہ، ٹھیک ہے، ایک کتاب لکھی تھی۔ میرے خیال سے یہ بات اسی کتاب سے لی گئی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو قول ہے میر حسن کا ہے، کس کے بارے میں ہے؟ خواجہ میر درد کے بارے میں۔ کس شاعر نے خود کو گلشن معنی کا عندلیب کہا ہے؟ تو عندلیب تخلص رکھتے تھے درد کے والد، اور درد نے ہی اپنے آپ کو گلشن معنی کا عندلیب کہا ہے، یعنی کہ خواجہ میر درد صحیح جواب ہوگا۔ ان میں سے کس نے نہ کسی کی مدح میں نہ کوئی قصیدہ لکھا اور نہ ہی حزب کی، ٹھیک ہے، یعنی کوئی قصیدہ نہیں لکھا، نہ شعر سوب لکھا۔ کون ہیں؟ خواجہ میر درد ہیں۔ اس طرح کے کئی سوال امتحان میں پوچھے ہیں، آپشن دے کے آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا۔ جیسے پوچھا جا چکا ہے کہ کس شاعر نے کوئی شعر سوب نہیں لکھا، کس شاعر نے صنف ریختی میں طبع آزمائی نہیں کی، کس نے مثنوی نہیں لکھی۔ اس طرح کے سوالات جب بھی آئیں تو آپ کا جواب ہوگا خواجہ میر درد، کیونکہ یہ آدھے شاعر ہیں۔ ان کو میر تقی میر نے آدھا شاعر اسی لیے ہی کہا تھا کہ یہ غزل کے علاوہ کچھ نہیں لکھتے تھے، وہ تلواروں کی آبداری نشتروں میں بھر دیتے ہیں۔ درد کے بارے میں یہ قول کس کا ہے؟ آزاد کا، احتشام حسین کا، رشید احمد صدیقی کا، یا پھر کلیم الدین احمد کا؟ تو ابھی میں نے بتایا یہ قول محمد حسین آزاد کا ہے۔ احتشام کا ایسا ہی ایک قول ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنی قلم کی نوک زہر میں بجھا لیتے تھے اور نظموں سے آگ کی لپٹیں نکلنے لگتی تھی۔ یہ بات احتشام حسین نے سودا کے بارے میں کہی تھی، لیکن یہاں پہ یہ جو بات ہے کہ وہ تلواروں کی آبداری نشتروں میں بھر دیتے ہیں، یہ بات محمد حسین آزاد نے درد کے بارے میں کہی تھی۔ تو یہاں پہ محمد حسین آزاد صحیح جواب ہوگا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی بس، آج کی کلاس مختصر ہوگی۔ کل ہم تفصیل سے میر تقی میر، خدائے سخن نہ خدائے سخن، ریختہ گویان ہند کا استاد اعظم، قنوتی شاعر، شاعر بے دماغ، فتنہ بے روزگار کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے، مزہ آئے گا۔ کل ختم کرتے ہیں کلاس کو۔ اللہ حافظ۔